السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم نبوت کی سچی تڑپ اور تلاش رکھنے والی طالبات کرام، آج انشاءاللہ ہم ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 34 صفحہ نمبر 351 کی عبارت وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ إِنْ قَامَ بِهَا وَعَلَىٰ أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے قدم بہ قدم آسانیاں پیدا فرمائے، ہر قسم کی مشکلات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ظاہری باطنی شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا سیدنا محمد کما هو اہلہ۔ نیت کر لیں، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے فقہ حنفی، فقہ اسلامی کو سیکھ رہی ہوں، تاکہ تیرے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پوری دنیا تک پہنچانا میرے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے پوری دنیا میں پورا دین اور دین کی محنت کو زندہ کرنا اللہ نے آسان فرمایا۔ کوشش یہ ہو کہ ہر کام کے شروع میں نیت کا اہتمام ہو، خدمت کا کام، گھر کا کام، اپنے ذاتی کام، اجتماعی کام جس سے سب کو فائدہ ہو، گھر والوں کو فائدہ ہو، ہر کام کے شروع میں نیت، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس کام کا نام لے لیں، انشاءاللہ اس پر عمل کروں گے پوری دنیا تک۔ وضو کر رہے ہیں، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ کا حکم، نبی علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں، تاکہ ظاہری باطنی پاکی طہارت حاصل ہو جاوے اور تیرے احکامات کو اور نماز کو ادا کر سکوں۔ انشاءاللہ جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچاؤں گی۔ ہر کام میں ہمارا نیت کا اہتمام۔ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ إِنْ قَامَ بِهَا أَوْ وَعَلَىٰ أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا فَإِنْ أَقَامَ بِهَا فَلَهَا الْأَلْفُ وَإِنْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لا يزاد على ألفين ولا ينقص على الألف، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال الشرطان جميعان جائزان حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها، وقال زفر رحمه الله تعالى الشرطان جميعا فاسدان ويكون لها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين، وأصل المسألة في الإجارات في قوله إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطه غدا فلك نصف درهم، وسنبينها فيه إن شاء الله تعالى۔ ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفع، فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسها فلها الأوكس، فإن كان أكثر من أرفعها فلها الأرفع، وإن كان بينهما فلها مهر مثلها، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال لها الأوكس في ذلك كله، فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع لهما، أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى، وقد أمكن إيجاب الأوكس إذ الأقل متيقن، وصار كالخلع والإعتاق على مال،
ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو العدل والعدول عنه عند صحة التسمية، وقد فسدت لمكان الجهالة بخلاف الخلع والإعتاق، لأنه لا موجب له في البذل، إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحد، وإن كان أنقص من الأوكس فالزوج رضي بالزيادة، والواجب بالطلاق قبل الدخول في مثل المتعة، في النصف الأوقس يزيد عليه في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة. وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط منه، والزوج مخير إن شاء أعطاها وذلك إن أعطاها ذلك، وإن شاء أعطاها قيمته. قال رحمه الله تعالى: معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون الوصف بأن يتزوجها على فرس أو حمار. أما إذا لم يسمي الجنس بأن يتزوجها على دابة لا تجوز التسمية، ويجب مهر المثل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يجب مهر المثل في الوجهين جميعا، لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى، إذ كل واحد منهما معاوزة، ولنا أنه معاوزة مال بغير مال، فجعلناه التزام المال ابتداء حتى لا يفسد بأصل الجهالة قضية والأقارير. وشرطنا أن يكون المسمى مالا وسطه معلوما رعاية للجانبين، وذلك عند أعلام الجنس، لأنه يشتمل على الجيد والردي والوسط ذو حظ منهما، بخلاف جهالة الجنس، لأنه لا واسطة لاختلاف معاني الأجناس، وبخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة والمماكسة. أما النكاح فمبناه على المسامحة، وإنما يتخير، لأن الأوسط لا يعرف إلا بقيمة، فصارت أصلا في حق الإيفاء، والعبد أصل تسمية فيتخير بينهما. جی، اب جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے: وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا وَعَلَى أَلْفَيْنِ إِنْ أَخْرَجَهَا فإن أقام بها فلا الألف وإن أخرجها فلا مهر مثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف۔ اگر کسی عورت سے 1000 پر کسی آدمی نے نکاح کیا اس شرط پر کہ اسے اسی کے شہر میں رکھے گا، اور 2000 کے عوض نکاح کیا اس شرط پر کہ اس کو اس شہر سے باہر نکالے گا، پھر اگر وہ شوہر اسے شہر میں مقیم رکھتا ہے تو عورت کو 1000 ہی ملے گا، اور اگر اس کو اس شہر سے نکال دیتا ہے باہر نکالتا ہے تو اس صورت میں اس عورت کو مہر مثل ملے گا، اس کا مہر مثل ملے گا، جو مہر مثل جو ہے لا یزاد مہر المثل، مہر مثل 2000 سے زیادہ نہیں ہوگا اور نہ ہی 1000 سے کم کیا جائے گا۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ حکم ہے، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جمیعاً جائزہ، دونوں شرطیں جائز ہیں، یہاں تک کہ کانا لہا الالف ان اقام بہا، اگر شوہر بیوی کو اسی شہر میں رکھے گا اس کے شہر میں تو اس کو 1000 ملے گا، اور اگر وہ اسے باہر نکال لیتا ہے تو
اس کو والالفار 2000 ملیں گے اگر شوہر اس کو جو ہے اپنی شرط کے خلاف اس شہر سے باہر نکال دیتا ہے۔ جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمیعاً فاسدان، امام ظفر فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں، دونوں شرطیں فاسد ہیں۔ وَيَكُونُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور عورت کو مہر میں اس کا مہر مثل ہی ملے گا دونوں صورتوں میں، نکالے نہ نکالے، وہاں ٹھہرائے نہ ٹھہرائے، دونوں صورتوں میں مہر مثل ملے گا۔ تو لا ينقص من الفن، جو کہ 1000 سے کم نہیں کیا جاوے گا اور 2000 سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ اور وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْإِجَارَاتِ فِي قَوْلِهِ، اور اس مسئلہ کی دلیل کتاب الاجارات میں ہے، کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے تحت ذکر کی گئی ہے۔ اگر تم نے اسے آج سی دیا، کتاب الاجارات میں ہے نا، کوئی بوری سلائی کر دینا، ٹاٹ سلائی کر دینا، کیا قول ہے کہ اگر تم نے اسے آج سی دیا یعنی سلائی کر دیا تو 1 درہم ملے گا، اور اگر کل سی کر کے دیا، سلائی کر کے دیا تو نصف درہم ملے گا، اور ہم آگے چل کر انشاءاللہ اسے بیان کریں گے۔ یہ صرف مصنف کا قول یہاں بیان ہو گیا۔ تو یہاں تینوں مذہب واضح ہیں، بس اتنی سی بات ہے اصل المسئلہ، یہاں سے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف کی دلیل اور بنیاد کتاب الاجارہ کا وہ مسئلہ ہے جس میں کسی آدمی نے درزی کو کپڑے دے دیے سلائی کے لیے، اور یہ کہا کہ اگر تم نے آج ہی سلائی کر دیے تب تو 1 درہم سلائی ملے گی، اور اگر کل سلائی کر کے دو گے تو آدھا درہم دوں گا۔ لہذا اس مسئلہ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شرط اول تو جائز ہے کہ اگر آج سلائی کرو گے تو 1 درہم ملے گا، شرط ثانی فاسد ہے۔ صاحبین کے ہاں یہاں دونوں شرطیں جائز ہیں، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دونوں شرطیں فاسد ہیں۔ اب صاحب ہدایت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ائمہ کرام کی دلیلیں ذکر نہیں کی، کتاب الاجارات کا حوالہ دے کر سب کو خاموش کر دیا۔ تو یہ تو جو مصنف ہیں انہوں نے اس کا ذکر کر دیا مثال کا، تاکہ کچھ سمجھنے والوں کو آسانی رہے، سمجھنے والوں کو آسانی رہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَهَا، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا أَوْكَسَ وَالْآخَرُ أَرْفَعَ، اوکس گھٹیا، ماٹھا ٹھنڈا ڈھیلا، اور عرفہ تیز ترین بلند پھرتیلا۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر کسی عورت سے، کسی آدمی نے کسی عورت سے اس غلام پر یا اس غلام پر نکاح کر لیا، تو لیکن کیا ہے فَإِذَن، ان غلاموں میں سے ایک تو اوقس یعنی ناقص ہے، دوسرا اعلیٰ ہے، ایک ادنا ایک اعلیٰ، دوسرا عرفہ ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَوْكَسِهِمَا، اب یہاں دیکھا جائے گا کہ عورت کا جو مہر مثل ہے تو وہ دونوں میں سے جو اوقس غلام ہے اس اوقس سے بھی کم ہو، او مساویاً یا اس کے برابر ہو، تو اوقس غلام اسے بطور مہر مل جائے گا، فلاح الاوقس۔ اور اگر عورت کا مہر مثل عرفہ غلام یعنی اعلیٰ درجے کا جو غلام تھا اس سے بھی زیادہ ہے، عرفہ غلام سے بھی کیا ہے زیادہ ہے، تو پھر کیا ہوگا فلاح العرفہ، پھر اس صورت میں عورت کو عرفہ غلام ہی ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا، اور اگر اوقس اور عرفہ ناقص اور اعلیٰ درجے کا جو غلام ان دونوں کے درمیان مہر مثل بنتا ہے، عرفہ غلام 2 لاکھ کا، اوقس غلام 1 لاکھ کا، مہر مثل 1.5 لاکھ درمیان میں ہو گیا،
فلاحا مہر مثلہا، تو پھر عورت کو اس کا مہر مثل ہی ملے گا۔ یہ حکم کس کے ہاں ہے؟ وَهَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے۔ اور صاحبین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں لہل اوقس فی ذالک کلی، تینوں صورتوں میں چاہے مہر مثل اوقس غلام سے بھی کم ہو، اوقس غلام کی قیمت سے بھی کم ہو، چاہے عرفہ سے بھی زیادہ ہو، یا اوقس اور عرفہ کی قیمتوں کے درمیان میں ہو، ہر صورت میں صاحبین کے نزدیک اوقس غلام ہی عورت کو بطور مہر ملے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو عرفہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ مالیت والا غلام، اوقس کا مطلب ہوتا ہے کم مالیت والا غلام، یہ ہم نے یاد رکھنا ہوگا۔ تو لہما سے یہاں فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْأَوْقَسِ، پھر اگلی صورت بتا رہے ہیں کہ اگر شوہر نے عورت کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ جس کا نکاح ہوا تھا، اس غلام کے ساتھ، تو اب کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے عورت کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دی، فلحل نصف الاوقس، تو پھر اب عورت کو یعنی اسے طلاق دے دی تو نصف اوقس کا بھی نصف ملے گا، اوقس کا بھی نصف ملے گا، فی ذالک کلہ بالاجماع، ان تمام صورتوں میں بالاجماع یعنی بالاتفاق علماء ائمہ امت اس عورت کو اوقس کا نصف ملے گا۔ لہما، یہاں سے صاحبین کی دلیل، صاحبین کا مذہب بیان ہو گیا۔ صاحبین کا ان چیزوں پر دار و مدار نہیں، وہ صورت جو بھی صورت ہو تینوں صورتوں میں اوقس ہی ملے گا، یہ ان کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان المصیر الی مہر المثل لتعذر ایجاب المسمى، دلیل یہ کہ ایجاب مسمى، مسمى کہتے ہیں مہر متعین، مہر متعین کے واجب ہونے کی ادائیگی متعذر یعنی مشکل ہونے کی وجہ سے، مہر مسمى کے وجوب کے مشکل ہونے کی وجہ سے مہر مثل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، مہر مثل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ان المصیرہ، رجوع کیا جاتا ہے مہر مثل کی طرف، لتعذر ایجاب المسمى، مہر مسمى کے وجوب کے مشکل ہونے کی وجہ سے، مشکل ہونے کی وجہ سے۔ اور یہاں اوقس کو واجب کرنا ممکن ہے۔ وقد امکن الایجاب، ایجاب الاوقس، اوقس مہر کو جو ہے وہ ادا کرنا، یہ واجب کرنا ممکن ہے۔ اذ الاقل متیقن، اس لیے کہ وہ عقل جو ہے وہ متیقن ہے۔ عقل کیا ہے؟ متیقن یعنی یقینی ہے، عقل کم از کم کو کہتے ہیں۔ وسارہ الخلع والعتاق علی مال، تو یہ مسئلہ خلا اور اعتاق یعنی خلا لینے اور مال کے عوض آزاد کرنے کی طرح ہو گیا، مال کے عوض آزاد کرنے کی طرح یہ مسئلہ ہو گیا۔ آزاد کرنے کی طرح یہ مسئلہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ایجاب مسمى، دلیل یہ ہے کہ موجب اصلی مہر مثل ہے، موجب اصلی لابی حنیفہ ان الموجب الاصلیہ، موجب اصلی مہر مثل ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں
کہ مساوی اور عدل و انصاف کی روح سے مہر مثل ہی غذا کا بدلے اصلی ہے۔ اذ هو العادل والعدول عنہ عند صحت تسمیہ، اس لیے کہ وہی عادل ہے، زیادہ عدل کے قریب، عدول بنا ٹھہرانا، اس لیے کہ وہی عدل والعدول عند والعدول عنہ عند صحت تسمیہ، تو لہذا کیا ہے کہ عادل سے عدول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہی عادل ہے، اور صحت تسمیہ یعنی مقرر کردہ مہر کی درستگی کی صورت میں، درست ہونے کی صورت میں ہی عادل سے عدول کیا جاتا ہے، عادل سے عدول کیا جاتا ہے۔ وقد فسدت لمکان الجہالہ، اور صورت مسئلہ مذکورہ میں تو جہالت کی وجہ سے تسمیہ یعنی مہر کا مقرر ہونا فاسد ہو گیا، تسمیہ فاسد ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کی طرف سے رجوع نہیں کیا جائے گا، بخلاف خلا اور اعتاق کے، کیونکہ اس کے لیے بدل میں کوئی موجب نہیں ہے، خلا کے لیے، اعتاق کے لیے بدل میں کوئی موجب نہیں ہے۔ البتہ جب عورت کا مہر مثل عرفہ غلام سے زائد ہوگا، الا ان مہر المثل اذا کان اکثر من العرفہ، جب عورت کا مہر مثل عرفہ غلام کی قیمت سے بھی زائد ہوگا، پھر عورت جو ہے وہ کیا ہے، وہ خود ہی کم کرنے پر راضی ہے، عورت کم کرنے پر کیا ہے، عرفہ کے راضی ہے، وَإِنْ كَانَ إِنْ أَنْقَصَ مِنَ الْأَوْقَصِ، راضی ہے عورت جو ہے خود ہی، البتہ جب عورت کا مہر مثل عرفہ غلام سے زائد ہوگا تو بہت کم کرنے پر راضی، اور اگر اوقص سے بھی کم ہوگا عورت کا مہر مثل تو شوہر زیادہ دینے پر راضی ہے، فالزوج راضیہ بزیادہ، فالواجب، تو یہ ہے کیا ہوگا، فالواجب فی الطلاق، فالواجب فی الطلاق قبل الدخول، تو طلاق قبل الدخول کے وقت اسی جیسی صورت میں متع واجب ہے، متع واجب ہے، اسی جیسی صورت متع واجب ہے، لیکن نصف العقد یزید علیہ فی العادہ، عادتاً نصف عقد متع سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے شوہر کے زیادتی کا معترف یعنی مقر، اقرار کرنے والا، اعتراف کرنے والا ہونے کی وجہ سے نصف اوقس کو واجب کیا گیا ہے، واجب کیا گیا۔ یہاں سے اصل صاحبین رحمہ اللہ کی پہلے دلیل، پھر اس کے بعد لاہما، یہاں سے کہ صاحبین فرماتے ہیں تمام صورتوں میں عورت کو اوقس غلام مہر ملے گا، چاہے اس کے مہر مثل سے کم ہو، زیادہ ہو، برابر دونوں کے عرفہ اور اوقس کے درمیان ہو، ہر صورت اوقس غلام ملے گا۔ صاحبین کی دلیل یہ بیان کی گئی کہ پہلے تو دلیل سے پہلے ضابطہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا، ضابطہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بزع یعنی عورت کی شرم، اس کا بدلے اصلی مہر مثل ہے، اور تسمیہ کہتے ہیں مہر مقرر کرنے کو، تو تسمیہ کے درست ہونے کے لیے صحت تسمیہ کے وقت عورت کے فائدے کی خاطر اسے عدول کیا جا سکتا ہے، عدول کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، ہٹ جانا، یعنی آگے پیچھے کم زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ صاحبین کے ہاں بزع کا بدل اصلی مہر مسمہ ہے، امام صاحب کے ہاں بزع کا بدل اصلی مہر مثل ہے، صاحبین کے ہاں بزع کا بدل اصلی وہ مہر مسمہ ہے، اور مہر مثل کی طرف تو مہر مسمہ کے ہر اعتبار سے فاسد ہونے کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے، مہر مسمہ کسی بھی اعتبار سے فاسد ہو گیا تو مہر مثل کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھائی مہر مثل دو، مہر مثل دینا واجب ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ
دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ صاحبین کے ہمارے مسمى اصل ہوا، حنفیہ امام صاحب کے یہاں ہمارے مثل اصل ہے، لہذا جب تک صاحبین کے یہاں جو کہ ہمارے مسمى اصل ہے، لہذا جب تک اصل پر عمل کرنا ممکن ہوگا، بدل یعنی مارے مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اور صورت مذکورہ میں اوکس غلام کو مہر بنا کر اصل یعنی مسمى پر عمل کرنا ممکن ہے، اوکس کو مہر بنا کر اصل یعنی مقرر کردہ پر عمل کرنا مسمى پر ممکن ہے، کیونکہ اوکس قیمتاً اقل ہے اور اقل متعین ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں بھی وہ اقل قیمت والا، کم قیمت والا غلام اوکس کا مہر ہو جائے گا اور مارے مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی نے مال کے عوض اپنی بیوی سے خلا کر لیا، بیوی نے علی ھذا العبد کے کلمات کہہ کر دو غلاموں میں سے کسی ایک کو عوض بنایا، دو غلاموں میں سے تو بیوی نے علی ھذا العبد تزوجتک علی ھذا العبد وعلی ھذا العبد، یہ جو بیوی نے کہا اس کلمات کہہ کر دو غلاموں میں سے کسی ایک کو عوض بنایا، ھذا العبد او علی ھذا، کسی نے یا کسی آدمی نے مال لے کر اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور غلام نے ایسا کیا اور ان کی مالیت مختلف نکلی، تو ان دونوں صورتوں میں شوہر اور آقا کو دونوں غلاموں میں سے جو اوکس ہوگا وہ ملے گا، کم قیمت، اس لیے کہ اقل ہونے کی وجہ سے وہی متعین اور مشخص ہوگا۔ اسی طرح اس صورت مذکورہ میں بھی جو اوکس غلام ہے وہی عورت کو بطور مہر ملے گا، کیونکہ وہ اقل القیمت ہے، اقل قیمت متعین ہو جاتی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، ان کے ہاں چونکہ مساوات عدل و انصاف کی روح سے مارے مثل ہی بضع کا بدل اصلی ہے، اور متعین کردہ مہر کے درست ہونے کی صورت میں عورت کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس سے عدول یعنی انصاف کا معاملہ کر لیا جاتا ہے۔ عدول برابری، یا عدول کا مطلب ہے گھٹانا بڑھانا، پھرنا ہٹنا، عدول کا معاملہ یہاں یہ مراد ہے۔ لیکن صورت مذکورہ میں شوہر نے علی ھذا العبد او علی ھذا العبد کے کلمات کہہ کر مسمى یعنی متعین کردہ مہر میں شک اور تردد پیدا کر دیا، یا یہ شک کی وجہ سے تسمیہ یعنی متعین کردہ مہر فاسد ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے مہر مسمى کی طرف، اور موجب اصلی اور بدل واقعی یعنی اور حقیقی یعنی مہر مثل کو ہی واجب کر لیا جاوے گا، اس لیے کہ وہی عادل ہے اور کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا، کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ برخلاف خلا، یہاں سے صاحبین کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں اصل میں کہ صورت مسئلہ کو خلا اور اعتاق علی مال کے عوض خلا، مال کے عوض آزادی، اس پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بدل ہونے کے حوالے سے ان کا کوئی موجب اصلی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر بدل ذکر کیے یہ ثابت ہو جاتے ہیں خلا اور اعتاق، اور تا قیامت بغیر بدل کے باقی رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف بغیر تسمیہ مہر مقرر کیے نکاح کا ثبوت تو ہو جاتا ہے، مگر اس کی بقا کے لیے بدل ضروری ہے، لہذا جب ان میں اور نکاح میں واضح فرق ہے، خلا اعتاق اور نکاح میں، تو ان پر یعنی خلا اور اعتاق پر نکاح کو قیاس کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان مہر المثل اذا کان اکثر من الف جواب دیتے ہیں، یہاں سے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول پر ایک ایسا اشکال جو بچے کیا کرتے ہیں طالب علم، کہ امام صاحب کے یہاں جب مہر مثل عادل ہے اور وہی بوزہ کا بدلے اصلی، تو پھر ان کے ہاں تینوں صورتوں میں مہر مثل ہی واجب ہونا چاہیے، چاہے عورت کا مہر مثل اوقت سے کم ہو، عرفہ سے زائد ہو، یا اوقت عرفہ کے درمیان کا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ مصنف علیہ رحمت اس کا جواب دیتے فرماتے ہیں حکم تو وہی ہے جو آپ فرما رہے ہو، لیکن جب عورت کا مہر مثل عرفہ غلام سے بھی عرفہ ہے، زائد ہے، تو پھر بھی تو عورت عرفہ غلام کو لینے پر راضی ہے نا، وہ کہ اپنا حق کم کرنے پر راضی ہے۔ عرفہ غلام تھا 2 لاکھ کا اور اس کا مہر مثل ہے 4 لاکھ کا، پھر بھی عرفہ غلام کو لینے پر عورت راضی ہے، تو وہ اپنا حق کم کر رہی ہے نا، 2 لاکھ چھوڑ رہی ہے۔ اور جب خود صاحب حق اپنا حق کم کرنے پر راضی، تو یہاں کیا کرے گا قاضی؟ اس مذکورہ صورت، دوسری صورت میں بھی تو جب عورت کا مہر مثل اوقس غلام سے کم ہے اور شوہر اسے اوقس دینے پر راضی ہے، تو اس میں امام صاحب یا ان کے ضابطے کا کیا قصور؟ اور وہ شوہر کا مال ہے، شوہر اپنے مال میں ہر طرح کے تصرف کا حق رکھتا ہے۔ اوقس غلام تھا 1 لاکھ کا، شوہر نے اس کو جو ہے مہر مثل 50,000، اوقس غلام سے بھی کم، اس نے پورا اوقس ہی دے دیا، برداشت کر لیا 50,000 غلام۔ تو یہاں سے لہذا کیا ہوگا کہ اس لیے شوہر کی زیادتی کا معترف ہونے کی وجہ سے نصف اوقس کو واجب کر دیا گیا، فوجب لاعتراف الزوج بزیادہ۔ آگے بتا رہے ہیں وَإِذَا تزوج علی حیوان غیر موصوف صحت تسمیہ، کہ جب نکاح کر لیا شوہر نے کسی عورت سے ایسے حیوان کے عوض جس حیوان کی صفت بیان نہیں کی گئی تھی، غیر موصوف، وَلَهَا الْوُسْطُ، تو پھر کیا ہوگا؟ جس کی صفت نہیں بیان کی گئی تو تسمیہ کیا ہے؟ اور عورت کو اوسط درجے کا حیوان بطور مہر ملے گا۔ صحت تسمیہ تو یہ مقرر کرنا بھی درست ہے، عورت کو درمیانے درجے کا جانور مل جائے گا چونکہ اس کی صفت بیان نہیں ہوئی۔ والزوج مخیر، اور شوہر کو اختیار ہوگا ان شاء اعطاها ذلک، اگر چاہے تو درمیانے درجے کا جانور اس کو دے دے اور چاہے تو درمیانے درجے کے جانور کی قیمت دے دے، درمیانے درجے کے جانور کی قیمت دے دے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمت فرماتے ہیں صاحب ہدایہ، اس مسئلے کا مفہوم یہ ہے، معنی حاضر المسئلہ، اس مسئلے کا معنی یعنی مفہوم مطالب یہ ہیں ان یسمى جنس الحیوان، کہ حیوان کی جنس بیان کر دے، حیوان کی جنس بیان کر دے، جنس یعنی گھوڑا ہے، گدھا ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، جنس کو بیان کر دے، نہ کہ وصف کو، نہ کہ وصف کو بیان کرے۔ چلو جنس تو کم از کم بیان کر دے، نہ کہ وصف کو بیان کرے، دون الوصف بأن يتزوجها على فرض، اس طور پر کہ شوہر عورت سے نکاح کر رہا ہے گھوڑے کے عوض یا گدھے کے عوض، یعنی گدھے کی جنس پر نکاح کرے، لیکن جب جنس کا بیان نہ ہو، لیکن جو ہے اما اذا لم يسمى الجنس، جنس متعین نہ ہو، تو پھر بأن يتزوج على دابہ، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس طور پر کہ کسی دابہ کے عوض نکاح کرے تو تسمیہ جائز نہیں ہے، مہر مثل واجب ہوگا، متعین کرنا مہر کردہ مہر جائز نہیں ہوگا، مہر مثل واجب ہوگا، مہر مثل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں مہر مثل ہی واجب ہوگا،
لأن عند شافعی ما لا يصرف ثمنا فی البیع، کہ جو چیز بیع کے اندر یعنی خرید و فروخت کے معاملات میں ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ نکاح کے اندر مہر بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی۔ اذ کل واحد منہما معاوضہ، اس لیے کہ بیع اور نکاح، کل واحد منہما من البیع والنکاح، نکاح اور بیع میں سے ہر ایک عقد معاوضہ ہے، عقد معاوضہ ہے۔ اور یہاں لانا سے دلیل ہماری یعنی احناف کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ معاوضہ مال بغیر مال، فرماتے ہیں کہ نکاح ان نکاح معاوضہ مال بغیر مال، کہ فرماتے ہیں کہ نکاح معاوضہ مال بغیر مال کے ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ شوہر تو مہر کے طور پر مال دے رہے ہیں، لیکن بیوی تو مال نہیں دے رہی، وہ تو بوزہ دے رہی ہے، تو لہذا نکاح معاوضہ مال بغیر مال کے ہے۔ فجعلناہ التزام المال ابتداء، تو لہذا ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نے مال کو لازم قرار دے دیا، مال کو لازم قرار دے دیا تاکہ اصل جہالت سے بھی فاسد نہ ہو، تاکہ اصل جہالت سے بھی فاسد نہ ہو، جیسے دیت اور اقرارات وغیرہ میں، دیت اور اقرارات وغیرہ میں، جیسے دیت اور اقرار وغیرہ کے میں عوض مالی کے بغیر التزام مال لازم ہو جاتا ہے اور بیان وصف کے بغیر درست ہوتا ہے، اسی طرح نکاح میں بھی ابتداء التزام مال میں غیر عوض ہوتا ہے، یعنی مال کا لازم ہونا بغیر کسی عوض کے ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی بیان وصف کے بغیر درست ہوگا۔ البتہ زوجین میں سے ہر ایک کی رعایت کے پیش نظر ہم نے مسمى کہ ایسا مال ہونے کی شرط لگائی ہے جس کا وسط معلوم ہو، اور کسی بھی چیز کا وسط اسی وقت معلوم ہوگا جب اس کی جنس معلوم ہوگی، کیونکہ جنس ہی جید یعنی عمدہ، ردی یعنی بیکار، اور اوسط یعنی درمیانے درجے پر مشتمل ہوتی ہے، اور عمدہ ہونا، درمیانہ ہونا، بالکل ردی ہونا، یہ دونوں حصوں سے ملتا ہے، اس طور پر کہ وسط جید کی طرف نسبت کرتے ہوئے ردی ہے، اور ردی کی طرف نسبت اور مقابلہ کی صورت میں وسط جید ہے۔ اس لیے بھی خیر الامور اوسطها کے تحت کہ بہترین کاموں میں بہتر درجہ درمیانی درجے کا ہے، اس کے تحت وسط واجب کرنے میں ہی جانبین کی رعایت ہے، لہذا ہم نے اسے واجب کر دیا، ہم نے اسے واجب کر دیا ہے، ہم نے اسے واجب کر دیا۔ تو اب یہاں سے جانبین کی رائے فَيَرَدْنَا يَكُونَ الْمُسَمَّى مَعْلًا، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ نکاح جو ہے ان نکاح معاوضہ بمال، معاوضہ تو مال بغیر مال، معاوضہ مال بغیر مال ہے، اس لیے ابتداء تو ہم نے مال کو لازم قرار دے دیا، حتی لا یفسد باصل جہالہ، یہاں تک کہ اصل جہالت سے بھی فاسد نہ ہو، جیسے دیت اور اقرارات سمجھا دیا یہ، اور جانبین کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے شرط لگا دی کہ مہر مسمى جو ہے متعین کردہ مال وہ ایسا مال ہو جس کا درمیانہ وسط یعنی درمیانہ درجہ معلوم ہو، جانبین کی رعایت کرتے ہوئے، اور یہ شرط جنس کے معلوم ہونے کی صورت میں متحقق ہوگی، یہ شرط عالم کا مطلب معلوم ہونا، جنس کے معلوم ہونے کی صورت میں ہی تو یہ درمیانہ درجہ کا جنس ہی معلوم نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے، قیمت کا درمیانہ کیا ہے، ادنا کیا ہے، معلوم نہیں ہوگا۔ جب جنس معلوم ہوگی تو پھر وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ لأن الجنس یشتمل علی الجید والردی والوسط، اس لیے کہ جنس جو ہے وہ عمدہ مشتمل ہوتی ہے علی الجید عمدہ اور ردی اور وسط ردی گھٹیا اور درمیانے درجے پر اوسط پر مشتمل ہوتی ہے، اور اوسط ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے، والوسط اور اوسط ردی اور جید سے معلوم ہوتا ہے،
کہ ایک چیز کی تینوں قسمیں ہوں تو پھر اوسط کو نکالنا آسان ہے، بخلاف جہالت الجنس، بخلاف جنس کے معلوم نہ ہونے کے، لأن الجنس لا واسطہ لاختلاف معنی الاجناس، اس لیے کہ اجناس کے معنی مختلف ہونے کی وجہ سے جنس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جنس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور برخلاف بے کے، اس لیے کہ بے کا دار و مدار تنگی اور ٹال مٹول پر ہوتا ہے، علی مضایقہ تنگی مواقصہ ٹال مٹول پر ہوتا ہے، برال نکاح فمبناہ علی مسامح، اور شور کو نکاح جو ہے اس کا دار و مدار تو چشم پوشی پر ہے، چشم پوشی پر، ایک دوسرے کی چشم پوشی کرنا، اور شور کو اس وجہ سے اختیار دیا جائے گا کہ وسط یعنی درمیانے درجے کی معرفت قیمت سے ہوگی، جب قیمت لگائیں گے پھر پتہ چلے گا درمیانی قیمت کیا ہے، اس لیے ادائیگی کے حوالے سے قیمت اصل ہوگی، ادائیگی کے حوالے سے قیمت اصل ہوگی، اور غلام مقرر کرنے تسمیہ کے اعتبار سے اصل ہے، اس لیے شوہر کو ان کے مابین اختیار حاصل ہوگا، شوہر کو ان کے مابین اختیار حاصل ہوگا، تو فتح یتخیر بینہما، شوہر کو اختیار دیا جائے گا ان دونوں کے درمیان۔ یہاں سے اس دلیل کا، احناف کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح ابتداءً مال کو لازم کرنا ہے، اور انتہاءً عقد معاوضہ ہے، یعنی ابتدا کی طرف نظر کرتے ہوئے تو اسے اصل جہالت یعنی جنس کے معلوم نہ ہونے کی صورت میں بھی درست ہونا چاہیے نکاح، جیسا کہ دیت اور اقرار جنس کے نہ پائے جانے کی صورت میں بھی درست ہیں، تو یہاں بھی درست ہونا چاہیے، اور انتہا کی طرف غور کرتے ہوئے جہالت یسیرہ یعنی وصف کے فقدان کی صورت میں بھی ناجائز ہونا چاہیے، ناجائز ہونا چاہیے، جیسے کہ بے، اس لیے ہم نے نکاح کی دونوں حیثیتوں کا اعتبار کیا، اور یوں کہا فقدان جنس کی صورت میں تو ناجائز، البتہ فقدان وصف کی صورت میں درست اور جائز ہے۔ اس میں ایک بات عرض کر دوں، تھوڑا سا موبائل ہل جانے کی وجہ سے عبارت گم گئی، اس لیے درمیان میں 1 منٹ کی مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ پوری ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بنانا یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے درمیان میں 1 منٹ کی یا 2 منٹ کی ویڈیو میں صرف کتاب کی عبارت ذرا گمی ہوئی ہے، تو اس کو آپ لوگ سمجھنے کی پوری کوشش ہو، اعتراض کرنے کا یا اس کو دوبارہ پڑھنے کا وہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے جو ہے اسی پر اتفاق کیا جائے، جو درمیان میں تھوڑا سا رد و بدل ہو گیا، یعنی ویڈیو ہے تسلسل کے ساتھ، پورا سبق تسلسل کے ساتھ ہے، لیکن درمیان میں کتاب کی عبارت کا رخ دوسری طرف ہو گیا، تو اس کو ہم لوگوں نے ذرا ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، سبق اس سے آگے ہی تاکہ چلتا رہے۔ بخلاف جہالت الجنس کے، اگر کسی چیز کی، اس میں یہاں سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی جنس ہی مفقود ہو یعنی معلوم نہ ہو، اس کی نوع کا بیان نہیں ہے، صرف دابہ کہہ دیا یا مطلق حیوان بول دیا اس پر کہ جی نکحتک بحیوان، نکحتک بدابۃ، میں نے تجھ سے نکاح کیا حیوان کے عوض یا جانور دابہ کے عوض، تو یہ مقرر کرنا، اس انداز میں مہر مقرر کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو جانور کی جنس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اس میں گدھا ہے، گھوڑا ہے، کتا بھی جانور میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی غیر متعین پر اسے محمول کرنا دشوار ہوگا، اس لیے اس صورت میں مہر مثل ہی واجب ہوگا، برخلاف بے کے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جواب، امام شافعی کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ حضرت نکاح کو بے پر، خرید و فروخت پر قیاس کرنا
یہ تو یہاں بھی جہالت، جیسے معمولی سی جہالت کو یعنی اس کی جنس معلوم نہ ہونے کو بدنائی کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیع میں تو تنگی اور جلدی ہوتی ہے، اور خرید و فروخت کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے جلدی نمٹنے اور معاملے کو حل کر کے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، جبکہ نکاح میں نرمی اور رمشگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، خرید و فروخت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اس لیے نکاح میں جہالت یسیرہ کو برداشت کر لیا جاتا ہے، تھوڑی بہت تنگی کوتاہی آ گئی۔ اگر آپ نکاح کو بھی سخت بنا دیں گے، مشکل بنا دیں گے، تو نکاح کا دروازہ بند ہو جائے گا، جبکہ حدیث میں اس دروازے کو وسعت اور کشادگی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَإِنَّمَا يُتَخَيَّرُ سے جواب دے رہے ہیں کہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ صورت مذکورہ میں جب احناف کے ہاں مہر مسمى معتبر ہوتا ہے، تو پھر شوہر کو حیوان یا اس کی قیمت ادا کرنے کے مابین اختیار کیوں دیا گیا کہ درمیانہ یا کون سا ادا کر دو، یا قیمت دے دو یا جانور؟ ضابطہ تو یہ ہے جب مسمى کی ادائیگی ممکن ہے اس کی قیمت تو نہیں دی جائے گی، پھر آپ نے یہاں شوہر کو کس بنیاد پر یہ اختیار دے دیا؟ صاحب ہدایہ اسی کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے شوہر پر مطلق حیوان نہیں بلکہ اوسط درجے کا حیوان واجب کیا ہے، اور اوسط کی پہچان قیمت کے ذریعے سے ہوگی، اس لیے ادائیگی کے حوالے سے تو قیمت ہی اصل ہوگی، مگر چونکہ حیوان ہی اصل تسمیہ یعنی مقرر کرتا ہے اور اس کی ادائیگی بھی ممکن ہے، اس لیے اسے یکدم نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے شوہر کو قیمت یا اصل تسمیہ دونوں میں سے کسی ایک کی ادائیگی کا مکلف بنا دیں گے۔ اور آگے کیا ہے؟ والعبد اصل تسمیت، یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ عبد کے بجائے والحیوان ہونی چاہیے، کیونکہ مسئلہ اذا تزوجہا علی حیوان آیا ہے، تو بہرحال یہ کیوں ہے واللہ عالم، اس کا جواب نہیں دیا۔ کوشش ہوگی کہ یہاں اگلا جو سبق ہمارا ہوگا وقال الشافعی سے ہم دوبارہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، تاکہ درمیان میں جو 1-1.5 منٹ کے لیے ویڈیو میں فرق آیا موبائل گھوم جانے کی وجہ سے، اس کی سمت گھوم جانے کی سے اس کی بھی دوبارہ بھی تسلی ہو جائے۔ ویسے میں نے سبق کلیئر کر دیا ہے، مکمل سمجھا دیا، لیکن دل کی تسلی کے لیے اسی سبق یعنی سبق نمبر 34 کا جو آخری ہے یہ حصہ دوبارہ وقال شافعی سے جو ہے سمجھا دیا جائے گا یہاں تک، پھر اس کے بعد اگلا سبق ہمارا انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔